کوئی ڈرتے ڈرتے ہی بولا ہوگا. تو اس نے کہا کہ الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تو اللہ نے حلال نہیں کی. یعنی آپ فرما رہے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار کرنے سے تو بندہ جہنم میں جاتا ہے، تو پھر حرام کام ہوگا. جبکہ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت حلال کی ہے. لہٰذا ہر سننے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کسی نے پوچھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا، ہاں کیا ہے، تجارت حلال ہے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جب کاروبار کرتے ہیں نا فَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں. قسمیں اٹھاتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ، یہ جو کاروباری طبقہ ہی ایسا ہے، يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ گناہ گار ہو جاتے ہیں. یا اگلا فقرہ ارشاد فرمایا فَيُحَدِّثُونَ وَيُحَدِّثُونَ، اور جب یہ بات کرتے ہیں فَيُكَذِّبُونَ، تو جھوٹ بولتے ہیں. یا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. بات میں جھوٹ بولنا، یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانا، یہ دو نمبریاں ہیں. تو جب دو نمبریاں کرتے ہیں تو یہ سارے فجار ہو جاتے ہیں، اور فجار ہو جاتے ہیں تو سارے جہنمی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر وہی کاروباری، وہی تاجر جو کاروبار کر رہا ہے، وہی کاروبار کر رہا ہے، وہ یہ ڈنڈی مارنا چھوڑ دے، دو نمبری چھوڑ دے، قسمیں اٹھانا چھوڑ دے، خام خواہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی، مال بک جاتا ہے. ظاہر آپ قسم اٹھائیں گے تو گاہک کو یقین آ جائے گا، لیکن مال بک گیا اور پھر برکت تو اس میں نہیں رہے گی. ایک دفعہ یہاں میں شاپنگ کے لیے، کئی سال پرانی بات ہے، میری مسز نے کہا کہ کوئی بیڈ سیٹ خریدنا ہے تو چلے میرے ساتھ. میں چلا گیا تو دکان پہ نا، ایک دکان پہ ہم گئے تو اوپر بڑا سارا بورڈ باہر ہی لگا ہوا، ایک دام. ہم بڑے خوش ہوئے کہ یہ ایک دام لکھا ہوا ہے تو ہم اس سے لے لیتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بارگیننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. خیر اس میں جا کے مسز نے ایک دیکھا بیڈ سیٹ، اس کو پسند آیا، اس کے اوپر 900 روپے لکھا ہوا تھا. کوئی سال پرانی بات، 900 روپے لکھا ہوا تھا. تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ یہ اگر 500 میں دے دے نا تو یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا شاباش ہے. اس نے لکھا ہوا ہے ایک دام اور 900 یا لکھا ہوا ہے، لہذا خبردار کوئی بات نہیں کرنی. 900 کا لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو پھر ہم چلتے ہیں اگلی دکان پہ. یہ بارگیننگ والی بات یہاں نہیں ہے. اچھا وہ مجھے کہتی نہیں یہ 900 کا نہیں ہے، یہ 500 کا ہے. اچھا جب یہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے، دکان والا ہماری بات سن رہا تھا، تو اس نے میری بات سننے کے بعد میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے جی میں آپ کے لیے 50 روپے چھوڑ دوں گا، 900 میں سے آپ کے لیے 50 روپے چھوڑ دوں گا. پھر میں تھوڑا سا اس کو سیدھا ہو گیا. میں نے کہا آپ میرے لیے کیوں 50 چھوڑیں گے بھائی؟ آپ کوئی میرے چچا زاد بھائی ہیں، کوئی میرے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے؟ یا آپ نے جو ایک دام لکھا ہوا ہے، یہاں آپ نے 900 روپے لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جھوٹ لکھا ہوا، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے نا. آپ اب 50 روپے چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک دام نہیں ہے. کسی کو 900 لگا لیا، کسی کو 850 لگا لیا، ہو سکتا ہے کسی کو آپ 800 بھی لگا لیں. لہٰذا آپ کے اس جھوٹ کے بعد مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر. 500 کا دینا ہے تو دے دو، نہیں تو ہم نے نہیں لینا. میں اس کی طرف سے جھگڑا کر رہا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ کہ یہ ایک دام ہم 900، اور میں 900 پہ لینے کے لیے تیار تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سچ لکھا ہوا ہے. لیکن جب اس نے 50 روپے چھوڑ کے اپنا جھوٹ ظاہر کر دیا تو میں نے اس کو کہا کہ اس کا مطلب ہے تم جھوٹے آدمی ہو اور تمہاری بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تم نے یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ تم 500 کا دینا ہے تو دے دو، نہیں تو ہم نے نہیں لینا. تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس نے 500 کا دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کریں جب اس طرح کاروبار کریں گے ہم تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. ذالک خیر و احسن تاویلا. فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ،
پیمائش بھی پوری رکھو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھ کے پورا پیمانہ، وزن بھی پورا، پیمائش بھی پوری، بات بھی ٹھیک، اللہ اکبر، ذالک خیر و احسن تاویل۔ کاروبار تجارتی خیانت جب کرو گے تو پھر جہنم ہے تمہارے لیے بھی اور برکت بھی کوئی نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پہ میرا کاروبار بڑا چل پڑا ہے فلاں، کچھ بھی نہیں، یہ مادی چیزیں، یہ کاروبار، یہ کوئی فائدہ ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع قلیل، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا اور اگر آپ نے سچ بولا، اگر آپ نے دیانتداری اختیار کی، یعنی یہ تجارتی خیانت ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کریں۔ خیانت ہے تو نہ انفرادی برکت ہے، نہ اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر برکت ہے۔ اگر نیک نیتی شامل ہے، اگر سچ شامل ہے، تو وہی تاجر ہے، وہی کاروباری ہے، کاروباری کو منافع لینا جائز ہے، لیکن وہ سچ بول کے دیانتداری کے ساتھ، وہ اپنے گاہک کے ساتھ بھی بددیانتی نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، اگر کوئی تاجر ہو اور سچا ہو اور دیانتدار ہو، بددیانتی نہیں کرتا، دیانتداری اختیار کرتا ہے اور سچائی اختیار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اکبر۔ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کمال نہیں ہوگی؟ کاروبار کر رہا ہے، شہداء کے ساتھ ہوگا، جو جا کے اپنی جان لگا دیتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو محاذ پہ جا کے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ مع النبیین والصدیقین، اور نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس شخص کا جو کاروبار کر رہا ہے لیکن دیانتداری کے ساتھ، یہ تجارتی دیانتداری کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے، اور تجارتی خیانت کا نیگیٹیولی اتنا بڑا امپیکٹ ہے، لہذا وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس معاشرے کے اندر کبھی برکت، کبھی خیر ہو نہیں سکتی۔ خیر پورا تولنے میں ہے، جو معاشرہ پورا نہیں تول رہا اس میں خیر کیسے ہو سکتی؟ خیر پوری پیمائش کرنے میں ہے، خیر سچ بولنے میں ہے، خیر دیانتداری میں ہے۔ اور جو معاشرہ دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، جو جھوٹ بول رہا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ اور چلاکی یہی معیار ہو، اس معاشرے کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی، وہ معاشرہ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک بہترین معاشرت اور ایک بہترین ریاست کے لیے جو بنیادی اصول اور ضابطہ دیا جا رہا ہے، اس میں فرمایا کہ ایسے معاشرے کے اندر جس کو آپ ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں تجارتی خیانت کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی بھی ٹیکٹکس جو ہوں، اور جدید ترین دنیا میں کوئی بھی، یعنی آپ ترازو ہے نا، ترازو پہلے یوں تولتے تھے پکڑ کے ہاتھ میں، ترکڑی ہوتی تھی ادھر سے، یعنی دو پلڑوں والی ترازو۔ اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ڈیجیٹل آ گئے ہیں ترازو۔ اب ڈیجیٹل میں دو نمبری نہیں ہو سکتی، اس میں بھی دو نمبری، اس میں ذرا دو نمبری کا طریقہ اور ہے، اس میں ناپ تول میں کمی بیشی کا طریقہ اور ہے ڈیجیٹل کے اندر۔ لہٰذا آپ جدید ترین نظام میں چلے جائیں، جب تک آپ اس کو دیانتداری کے لیول سے سیدھا نہیں کریں گے، دیانتداری کے معیار سے سیدھا نہیں کریں گے، تب تک یہ کاروبار کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی الیکشن میں ہوتی ہے، جی ہم نے مشین بنا لی ہے، الیکٹرانک مشین، ای ووٹنگ کی مشین بنا لی ہے، اب دھاندلی نہیں ہوا کرے گی۔ کمال ہے، وہ مشین بھی بندوں نے آپریٹ کرنی ہے نا۔ اگر وہ انہی انسانوں نے آپریٹ کرنی ہے جو پریکٹیکلی جا کے دھاندلی کرتے ہیں، تو وہ مشین میں دھاندلی کیوں نہیں کریں گے؟ بس فرق یہ ہے کہ دھاندلی کا طریقہ بدلا جائے گا، اور وہ جن لوگوں کو جس طرح سے پہلے معلوم ہو جاتا تھا کہ دھاندلی ہوتی ہے، اب معلوم کرنے کے بھی نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اب وہ ان طریقوں سے نہیں معلوم ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لہذا دیانتداری اور سچ، اس کا معیار وہی ہے، چاہے آپ جدید ترین دنیا میں چلے جائیں، چاہے آپ قدیم ترین معاشرے میں چلے جائیں، اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں گے تو معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہ ایک اگلا ضابطہ اور بتایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ ترجمہ
سن لیجئے، قفا یقفو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، ولا تقف، پیچھے نہ چلو، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ چلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک جو سماعتیں ہیں، بے شک جو بصارتیں ہیں اور جو دل ہے، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہر چیز سے کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ اس ریاستی معاشرے کے اندر اور ایک پاکیزہ معاشرے کے اصولوں میں یہ جو اصول ہے، یہ باقی اصولوں کی طرح ایک انتہائی اہم اصول، اور اس کے کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں اور کئی اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اور ایک تو سادہ سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس بات کا علم نہیں ہے، عملی طور پر آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ نہیں کرنا۔ مثلا مطلب یہ کہ جہالت کی بنیاد پر کوئی کام نہ ہونا چاہیے، کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں راستہ کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا، آپ کو معلوم نہیں ہے تو ایسے خواہ چل پڑیں بغیر علم کے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور علم کہاں سے آتا ہے؟ علم آنے کے لیے جو ذرائع اور ٹول ہیں، یا آپ نے مشاہدہ کیا ہو، یا آپ نے سنا ہو، کسی نے بتایا ہو کہ یہ راستہ ہے ٹھیک جاتا ہے، اور یا پھر آپ کے دل دماغ نے سمجھا ہو کسی طریقے سے۔ یہ تین ہی راستے ہیں، یہ ٹولز ہیں نالج کے۔ تو اگر آپ نے یہ اس سے اگر آپ کہیں کہ ہاں علم تھا، تو آپ کا موقف اس وقت تک تصدیق کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ ان تینوں چیزوں کی گواہی نہ آ جائے، سماعتوں کی گواہی، بصارتوں کی گواہی، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تینوں جو ٹولز آف نالج ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ کیوں بھائی؟ اب قیامت والے دن انسان جس کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہے، اس نے وہاں بھی بولنا ہی بولنا ہے، وہ تو مانے گا ہی نہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ پھر زبان پر مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ سیل ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر جسم کے باقی اعضاء بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب ٹولز آف نالج کے بارے میں انسان یہ کہے کہ ہاں علم تھا، غلط انسان دعویٰ کرے، وہ دنیا میں کرے یا آخرت میں کرے، اس کے لیے اس کو اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے ان تین چیزوں کی گواہی پیش کرنی پڑے گی۔ کیا مشاہدہ تھا؟ کبھی کوئی چیز دیکھی؟ کیا کبھی کوئی چیز سنی؟ کہیں کوئی سمجھا؟ کوئی چیز ایسی آئی جو دل و دماغ نے اس کی تصدیق کی ہو؟ پھر اس کے پیچھے چلو، وگرنہ تو جہالت ہے۔ اگر ان تینوں ذرائع سے کوئی علم حاصل نہیں ہوا اور انسان پھر بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جہالت کے پیچھے چل رہا ہے، اور جو معاشرہ جہالت کے پیچھے چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، نہ تو خود کسی ایسے عمل کو بروئے کار لاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور نہ ہی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پیچھے چلے جس کو علم نہیں ہے۔ لہذا بنیاد تو علم ہے۔ اگر آپ جاہلوں کے پیچھے چلیں گے تو جاہل تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم اٹھے گا نا دنیا سے، تو علم اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے علم اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء اٹھ جائیں گے، آہستہ آہستہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جو ہیں جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے تو پھر انہی سے مسئلے پوچھیں گے، انہی سے رہنمائی لیں گے، اور جاہل جو ہیں جن کو پتہ ککھ نہیں ہے، پتہ اپنی ذات کا نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کو بھی رہنمائی دے رہے ہوں گے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ۔ اللہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ عالم جس کی بات پر آپ اعتماد کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس نے کہاں سے پڑھا ہے، اس کا علم کیا وہ نبوی علوم کے ساتھ متصل سند رکھتا ہے،
تو پھر آپ پوچھیں اس سے. اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں رکھتا، یہ معلوم ہو کہ نہیں رکھتا، اس کا جو علم کا سلسلہ ہے وہ نبوی علم کے ساتھ اتصال سند نہیں رکھتا، تو وہ علم قابل اعتبار نہیں ہے. اور اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ یہ سلسلہ متصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبوی علوم کے ساتھ اور الہامی علوم کے ساتھ اور علوم وحی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ساری کی ساری گمراہی ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو ہے جو یہ خود بنائے گا یا اجتماعی شعور دنیا کا قائم کرے یا کوئی انفرادی طور پر کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائے، وہ تو بدعت ہے. اور اگر وہ بدعت ہے تو پھر وہ تو گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالہ، وہ تو گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، یہ گمراہی، یہ ایک اور ٹریک بن جاتا ہے، یہ سارا گمراہی کی طرف جانے والا. اور اگر علم ہے تو پھر اس کے پیچھے چلو. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا علم کہاں سے ہے. ایک تو ہے معلوم ہے کہ نبوی علوم کے سے اس نے اپنے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، پڑھتے پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سلسلہ سند جڑ گیا. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا علم کوئی ہے کہ نہیں ہے، بس وہ اچھا اوریٹر ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے اور اچھا اس کا زبان ہے. اور یہ جو زبان و بیان ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں، ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کرنے والوں کو، جادو بیان لوگوں کو، ان کی تعریف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف نہیں ہے، یہ مذمت ہے. جادو حرام ہے. لہذا جو بیان سے صرف لوگوں کو چارتا ہے نا، اور صرف لوگوں کو اپنے گفتگو سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ڈائلیکٹ سے، اپنے لہجے سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور علم کا اور نبوی علوم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ معنی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس کے پاس علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے کیوں چل رہے؟ وگرنہ یہ قیامت والے دن آپ پکڑے جائیں گے. آپ کا دل، دماغ، بصارتیں، مشاہدہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ نے سنا نہیں تھا، آپ نے سمجھا نہیں تھا کہ اس کی علمی مبلغ ہے کیا، یہ کہاں سے علم اس نے حاصل کیا ہے. صرف اور صرف آپ ان کی زبان و بیان سے پھنس گئے تو وہ تو جادو تھا. اور جادو میں جو شخص پھنسا اور کسی کے جادو کے زیر اثر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو حرام کے زیر اثر آیا. لہذا ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا ایک عمومی معنی بھی ہے. یہ تو خصوصی طور پر علم حاصل کرنے اور تعلیم اور یہ جو پورا سلسلہ تعلیم و تربیت ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ مفہوم جو اب تک میں نے عرض کیا، تو ایک مفہوم اس کا عمومی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو. کیا مطلب؟ بدگمانی نہ کرو. خواہ مخواہ آپ کو ایک خیال آیا، علم تو نہیں ہے نا، خیال ہے نا. گمان اس خیال کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا کسی کے بارے میں آ جائے، آپ اس خیال کو، اپنا گمان کو یقین سمجھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں. تو بدگمانی نہ کرو، اور بدگمانی کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، معاملات نہ کرو. آپ نے جو ایک گمان کیا ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، جب اس کا علم ہی نہیں ہے. بدگمانی کا گمان چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو، گمان اچھا ہو گمان برا ہو، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی. جب اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، جس کو کوئی ایویڈنس سپورٹ نہیں کرتی، تو وہ صرف گمان ہے. آپ کو خواب آ گیا، آپ کو خیال آ گیا، آپ کہیں کہ جی مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، آ گیا ہوگا. آپ کہیں کہ مجھے، میں نے خواب میں دیکھا، دیکھ لیا ہوگا. آپ کہیں کہ مجھے وجدان ہوا، ہو گیا ہوگا. لیکن اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جب وہ علمی طور پر ان ذرائع سے وہ انڈورس نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے، دوسروں کا کوئی معاملہ ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑتے. پتہ نہیں ہے، پتہ لگانا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹو لگانا، تجسس رکھنا.
ولا تجسسوا وہاں سورہ حجرات میں کہ خام خواہ لوگوں کی ٹو کیوں لگاتے ہو؟ تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم کی ایک صورت ٹو لگانا بھی ہو سکتا ہے، جس کا پتہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی پتہ لگاتا ہوں، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، عملاً قدم قدم چلنا شروع کر دیا، یا اپنے ہرکارے یا اپنے کارندے پیچھے لگا دیے، یا پھر کوئی جاسوسی کا نظام بنا لیا کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پتہ چل جائے اور میں ابھی کوئی سیکرٹ اپنے ذرائع استعمال کر کے اس کا پتہ لگاتا ہوں۔ یہ بھی گناہ اور حرام ہے، معاشرے میں نفرتیں پھیلتی ہیں، اس سے معاشرے میں محبتیں نہیں پھیلتی۔ لہذا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جو تم کام کر رہے ہو یہ خامخواہ ٹو لگانے کے لیے اور ان کے پیچھے چل رہے ہو، اور جو کچھ تم لگا رہے ہو وہ چاہے بصارتیں لگ رہی ہوں، چاہے تمہارے سماعتیں لگ رہی ہوں، چاہے تمہارے دل و دماغ اس پہ لگے ہوئے ہوں، جتنی صلاحیتیں تمہاری خرچ ہونی ہے نا، وہ ساری کی ساری صلاحیتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا کہ یہ کہاں لگائی ہیں، کہاں صرف کر دی ساری صلاحیتیں؟ اللہ نے جو کچھ عطا کیا تھا یہ ضائع کرنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، حرام پر لگانے کے لیے تو نہیں دیا تھا، یا ایسے امور پر صرف کرنے کے لیے تو نہیں دیا تھا جن امور کو اللہ نے حرام قرار دے دیا یا منع کر دیا۔ تو جب فرما دیا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تو اس سے مراد ہر وہ ایکٹیویٹی اور ہر وہ سرگرمی ہوگی کہ جو انسان کو معلوم نہیں ہے، اور انسان کسی بھی طرح انفرادی یا اجتماعی سطح پر اس کے پیچھے چلتا ہے، عملی طور پر اس کو بروئے کار لاتا ہے۔ اور ایک آخری مفہوم جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کو ریاست کا اصول کہتے ہیں یا اسلامی معاشرت کا اصول، ایک اجتماعی اصول، اور اس ضابطے کی ایک تفصیل یہاں پہ جو اللہ نے بیان کی ہے آیت نمبر 22 سے 39 تک، جب ہم یہ کہتے ہیں اور یقیناً یہ ہے، اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی پیش بندی کی جا رہی ہے، تو پھر اس کا جو سب سے اہم مفہوم جو اس سے انفر ہوتا ہے، اس سے اخذ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی سمت کا تعین، کسی ایسی سمت میں اپنی قوم کو لگا لینا یا خود لگ پڑنا جس کی منزل معلوم نہ ہو اور جس کا ٹارگٹ معلوم نہ ہو، جو فوکسڈ نہ ہو، وہ نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ بے سمت نظام تعلیم کی ممانعت ہے۔ وہ نظام تعلیم جو کوئی نتیجہ نہیں رکھتا، جو کوئی قومی ٹارگٹ نہیں رکھتا، جس کے اندر کوئی بڑے قومی مقاصد شامل نہیں ہیں، جس میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسانیت کی تعمیر کوئی بھی اس طرح کا فوکس موجود نہیں ہے، ایسی تعلیم سے، بے مقصد اور بے سمت تعلیم سے منع کیا گیا۔ لہذا وہ تعلیم جو شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے ہوتی ہے، جو اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، لہذا سمجھ لیجئے کہ تعلیم ایک ہوتی ہے بے مقصد تعلیم، ایک ہوتی ہے بد مقصد تعلیم، اور ایک ہوتی ہے با مقصد تعلیم۔ با مقصد ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد ہو، ایک ہو کہ با مقصد تو ہو لیکن مقصد برا ہو، بد مقصد، مقصد برا ہے تو صحیح۔ کسی نے تعلیم کے ذریعے سے کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنا ہے، کسی نے نوکری لینی ہے، کسی نے کچھ لینا ہے، کسی نے اپنے آپ یعنی انتہائی ادنا قسم کے ٹارگٹس فکس کیے ہوئے، کسی نے کلرک لگنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، اپنے اپنے ٹارگٹس فکس کیے ہوئے۔ اور کسی نے ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کر کے کوئی اپنا ذاتی مقصد حاصل کرنا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی خاتون نے شرط رکھی ہو کہ جناب پہلے پڑھو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، وہ اس نے اس لیے زندگی لگا دی ہو، اور کسی خاتون نے اس لیے تعلیم حاصل کرنی ہو کہ وہ سمجھتی ہو کہ اس سے اچھا رشتہ آ جائے گا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو انتہائی ادنا مقاصد۔ ایک تیسری تعلیم ہوتی ہے جو بے مقصد ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہی کوئی نہیں، یعنی پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ پرائمری بھی کر لی، میٹرک بھی کر لیا، ایف اے بھی کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، پتہ نہیں ہے کیوں کیا ہے، خود ہی ایک پرزہ بن کے مشین کا، بس ماں باپ نے داخل کروا دیا، آگے چل رہا ہے۔
تو کوئی کسی سے پوچھے کیوں پڑھ رہے ہو، کچھ نہیں پتا. اور ویسے پتہ جو ہوتا بھی ہے نا تو پتہ نہیں لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. یہاں ایم فل پی ایچ ڈی میں آج کل بڑا رجحان ہے اور لوگ بہت داخلہ لیتے ہیں. تو جب پہلی کلاس ہوتی ہے نا میں پوچھتا ہوں اکثر اس لیے آپ نے داخلہ لیا، تو 99% لوگوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے. جبکہ وہ جو داخلہ لینے والے ہوتے ہیں ان میں علماء بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علوم انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور علمی اعتبار سے بہت ہی بلند پایا ہوتے ہیں. پھر وہ آ کے ایم فل میں داخلہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان سے پوچھے کس لیے علم حاصل کرنا؟ بھئی کون سا علم ہے جو آپ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا؟ تو میں پھر ان سے عرض کیا کرتا ہوں انتہائی دست بستہ کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے، آپ یہاں ڈگری لینے کے لیے آئے. آپ نے داخلہ لیا ڈگری لینے کے لیے، تو کیوں نہیں بتا دیتے اپنا اصل مقصد؟ کیوں نہیں اپنا اصل مقصد آپ ظاہر کر دیتے کہ میں نے تو ڈگری لینی ہے؟ اور ڈگری لینی، میں نے کہا آپ اس لیے اس کو ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کے خیال میں یہ ادنا مقصد ہے، چھوٹا مقصد ہے، اس لیے آپ علم حاصل کرنا ایک بڑا مقصد سامنے رکھتے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ کیوں حاصل کرنا ہے؟ کچھ نہیں پتا. اور اگر تخصص کی تعلیم حاصل کرنے والے جو پوسٹ گریجویٹ میں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں، تو پھر پرائمری والوں کو کیا پتا ہوگا؟ اور ہمارا پورا نظام تعلیم جو ہے اس کا کوئی مقصد، یہ بے مقصد تعلیم. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بے مقصد تعلیم ہے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جو آپ کا ٹارگٹ کلیئر نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ایسا نظام تعلیم بیڑا غرق کر دے گا، نہ تمہارا مشاہدہ درست رہے گا، نہ تمہاری سماعتیں درست سنیں گی، تمہارے قلوب و اذہان سارے کے سارے یہ آلودہ ہو جائیں گے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تم یہ جو پود تیار کر رہے ہو نا بے مقصد تعلیم سے، یہ قیامت والے دن ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ لوگوں کی شخصیت کی تعمیر کیا کر رہے ہو. یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ دل و دماغ، ان کے بارے میں سب کے بارے میں سوال ہوگا تم کر کیا رہے ہو. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی تو کیا کہا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اقرا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا کا معنی پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. اللہ اکبر. ما انا بقارئ کا معنی ہوتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. لفظی معنی یہی بنتا ہے. ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، بے قارئ میں قارئ اسم الفاعل ہے اور با جو ہے وہ زائدہ ہے، عربی کے قاعدے میں اس طرح سے آتا ہے. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. ہم نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. ہم نے یہ مفہوم بنایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ بنتا ہو، مجھے علم نہیں ہے، میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ یہ اس کا مفہوم نہیں بنتا. میں پڑھنے والا نہیں. پڑھنے والا نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے پڑھنے کی صلاحیت ہو، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں. اللہ اکبر. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے سورۃ المائدہ کا وہ مقام جو ہم پڑھ آئے ہیں، اور وہاں بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جہاں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ان کو سنا دیجئے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. آپس میں جھگڑا ہو گیا. ان کا جھگڑا ہو گیا تو بڑا بھائی ڈٹ گیا کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے. اب بڑا بھائی قتل کرنے کے لیے ڈٹ گیا اور چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، اللہ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک.
اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف لمبا کرے گا، بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے